ایران اور امریکہ کے درمیان آج معاہدہ ہونے کا امکان۔ امریکی میڈیا کے مطابق ثالثوں نے ایران میں 45 روزہ جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان، ترکی اور مصر نے ابتدائی طور پر عارضی جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر کی کل رات 8 بجے تک معاہدہ ادا کرنے کی صورت میں ایران کے پل اور بجلی گھر ایک ساتھ اڑانے کی دھمکی، گالیوں پر بھی اتر آئے۔ اسرائیلی ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر جنگ بندی کے لیے ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ تہران کو دی گئی ڈیڈ لائن سے قبل معاہدے پر پہنچنے کا امکان۔ ٹرمپ پاکستانی وقت آج رات 10 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ امریکی صدر کا بیان ایرانی قوم کی توہین، مایوسی اور جھنجھلاہٹ کا اظہار قرار۔ انفراسٹرکچر پر آنچ آئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا رد عمل، مسلح افواج کسی بھی جارحیت کے جواب میں امریکہ سے منسلک اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا انتباہ۔ آبنہ ہرمز اب کبھی اپنی پرانی حالت پر واپس نہیں آئے گی۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس گزرگاہ کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی بحری فورس نے امریکہ کو 2 ٹوک پیغام دے دیا، واضح کیا کہ خلیج میں ایک نئے آرڈر کی تیاری آخری مراحل میں ہے، جس سے اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر ایرانی خود مختاری مزید سخت کر دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کے بیان میں گالی کا استعمال۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے بیان ایک غیر متوازن شخص کی بد زبانی قرار دے دی۔ کانگریس سے جنگ بند کرانے کا مطالبہ۔ صدر ٹرمپ سوشل میڈیا پر بے ہنگم شخص کی طرح بڑبڑا رہے ہیں، ممکنہ جنگی جرائم کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اپنے اتحادیوں کو الگ کر رہے ہیں۔ سینیٹر چک شومر کا رد عمل، ڈیموکریٹک رکن گریگری میکس کی صدر ٹرمپ کے بیان کی مذمت۔ امریکی صدر کی نئی ڈیڈ لائن کے ساتھ ہی ایران نے جوابی کارروائیاں مزید تیز اور سخت کر دیں۔ اسرائیل، کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات پر حملے۔ امارات میں امریکی کمانڈ اینڈ ٹریننگ سینٹرز پر حملوں میں 25 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ جبل علی پورٹ پر اسرائیلی بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا۔ کویت میں محمد الاحمد نیول بیس پر متعدد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ امریکی افسران کی رہائش گاہوں کو ٹارگٹ کیا۔ بغداد میں امریکی وکٹوریہ بیس پر حملوں کے بعد آگ لگ گئی۔ ایران کا اسرائیلی شہر حائفہ میں امریکی صہیونی لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والی ریفائنری پر حملہ، کئی تنصیبات تباہ ہو گئیں۔ تل ابیب اور یروشلم کی فضاؤں میں ایرانی میزائلوں کی جھڑی دیکھی گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بدترین جارحیت، 17 شہری شہید ہو گئے۔ شہری آبادیوں، سول انفراسٹرکچر پر بمباری۔ تہران، کرج، خزستان، ارادبل، آبادان، بروجرد میں وحشیانہ کارروائیاں۔ تہران میں مہرآباد ایئرپورٹ اور شریف یونیورسٹی کو بھی نشانہ بنایا۔ صہیونی افواج کے لبنان پر وحشیانہ حملے۔ بیروت سمیت مختلف مقامات پر بمباری سے چند گھنٹوں میں 15 شہریوں کو شہید کر دیا، درجنوں افراد زخمی، کئی کی حالت تشویشناک۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں دریائے لطانی کے جنوبی علاقوں کو باقاعدہ آپریشنل زون قرار دے دیا۔ امریکہ میں فوجی افسران کے بعد ایف بی آئی ڈائریکٹر کی بھی تبدیلی کا امکان۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی کیش پٹیل، ملٹری سیکرٹری ڈینیل ڈریسکول اور لیبر سیکرٹری لاری شاویز بیمیر کی چھٹی زیر غور۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ امریکی خام تیل $3 مزید مہنگا، فی بیرل قیمت $111 تک پہنچ گئی۔ برینٹ کروڈ $109 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی سبسڈی پر اعلیٰ سطح اجلاس۔ کرایوں میں اضافہ روکنے کے لیے مسافر بسوں کو 1 لاکھ، منی بس اور ویگنز کو 40,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے ٹرکوں کو 70,000، بڑی مال بردار گاڑیوں کو 80,000 اور ڈیلیوری وینز کو 35,000 ماہانہ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اجلاس کو بریفنگ۔ توانائی کی بچت کے لیے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان حکومتوں کے فوری اقدامات۔ بازاروں اور شادی ہالز کے اوقات کار مقرر کر دیے۔
کاروباری مراکز رات 8 بجے اور شادی ہالز رات 10 بجے بند کرنے ہوں گے. میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز پابندی سے استثناء. مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل. کوئٹہ میں ہلکی بارش. اسلام آباد، پنجاب، سندھ، کراچی، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں برسات کی پیش گوئی. اور پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا. مسلسل تیسری فتح کے بعد ملتان سلطانز پہلی پوزیشن پر آ گئی. ایران اور امریکہ کے درمیان آج معاہدہ ہونے کا امکان. امریکی میڈیا کے مطابق ثالثوں نے ایران میں 45 روزہ جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کر دیں. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان، ترکی اور مصر نے ابتدائی طور پر عارضی جنگ بندی پر زور دیا ہے. امریکی صدر کی کل رات 8 بجے تک معاہدہ ادا کرنے کی صورت میں ایران کے پل اور بجلی گھر ایک ساتھ اڑانے کی دھمکی. گالیوں پر بھی اتر آئے. اسرائیلی ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر جنگ بندی کے لیے ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں. تہران کو دی گئی ڈیڈ لائن سے قبل معاہدے پر پہنچنے کا امکان. ٹرمپ پاکستانی وقت آج رات 10 بجے پریس کانفرنس کریں گے. امریکی صدر کا بیان ایرانی قوم کی توہین، مایوسی اور جھنجھلاہٹ کا اظہار قرار. انفراسٹرکچر پر آنچ آئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ایرانی وزارت خارجہ کا رد عمل. مسلح افواج کسی بھی جارحیت کے جواب میں امریکہ سے منسلک اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا انتباہ. آبنہ ہرمز اب کبھی اپنی پرانی حالت پر واپس نہیں آئے گی. امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس گزرگاہ کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. ایرانی بحری فورس نے امریکہ کو 2 ٹوک پیغام دے دیا. واضح کیا کہ خلیج میں ایک نئے آرڈر کی تیاری آخری مراحل میں ہے، جس سے اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر ایرانی خود مختاری مزید سخت کر دی جائے گی. صدر ٹرمپ کے بیان میں گالی کا استعمال. امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے بیان ایک غیر متوازن شخص کی بد زبانی قرار دے دی. کانگریس سے جنگ بند کرانے کا مطالبہ. صدر ٹرمپ سوشل میڈیا پر بے ہنگم شخص کی طرح بڑبڑا رہے ہیں. ممکنہ جنگی جرائم کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اپنے اتحادیوں کو الگ کر رہے ہیں. سینیٹر چک شومر کا رد عمل. ڈیموکریٹک رکن گریگری میکس کی صدر ٹرمپ کے بیان کی مذمت. امریکی صدر کی نئی ڈیڈ لائن کے ساتھ ہی ایران نے جوابی کارروائیاں مزید تیز اور سخت کر دیں. اسرائیل، کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات پر حملے. امارات میں امریکی کمانڈ اینڈ ٹریننگ سینٹرز پر حملوں میں 25 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ. جبل علی پورٹ پر اسرائیلی بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا. کویت میں محمد الاحمد نیول بیس پر متعدد بیلسٹک میزائل داغ دیے. امریکی افسران کی رہائش گاہوں کو ٹارگٹ کیا. بغداد میں امریکی وکٹوریہ بیس پر حملوں کے بعد آگ لگ گئی. ایران کا اسرائیلی شہر حائفہ میں امریکی صہیونی لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والی ریفائنری پر حملہ. کئی تنصیبات تباہ ہو گئیں. تل ابیب اور یروشلم کی فضاؤں میں ایرانی میزائلوں کی جھڑی دیکھی گئی. امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بدترین جارحیت. 17 شہری شہید ہو گئے. شہری آبادیوں، سول انفراسٹرکچر پر بمباری. تہران، کرج، خزستان، ارادبل، آبادان، بروجرد میں وحشیانہ کارروائیاں. تہران میں مہر آباد ایئرپورٹ اور شریف یونیورسٹی کو بھی نشانہ بنایا. صہیونی افواج کے لبنان پر وحشیانہ حملے. بیروت سمیت مختلف مقامات پر بمباری سے چند گھنٹوں میں 15 شہریوں کو شہید کر دیا. درجنوں افراد زخمی. کئی کی حالت تشویشناک. اسرائیلی فوج نے لبنان میں دریائے لطانی کے جنوبی علاقوں کو باقاعدہ آپریشنل زون قرار دے دیا. امریکہ میں فوجی افسران کے بعد ایف بی آئی ڈائریکٹر کی بھی تبدیلی کا امکان. ڈائریکٹر ایف بی آئی کیش پٹیل، ملٹری سیکرٹری ڈینیل ڈریسکول اور لیبر سیکرٹری لاری شاویز بیمیر کی چھٹی زیر غور. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ. امریکی خام تیل $3 مزید مہنگا. فی بیرل قیمت $111 تک پہنچ گئی. برینٹ کروڈ $109 فی بیرل سے تجاوز کر گیا.
वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमती सब्सिडी पर आला सतह इजलास। किरायों में इजाफा रोकने के लिए मुसाफिर बसों को 1 लाख, मिनी बस और वैगन्स को 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे को रोकने ट्रकों को 70,000, बड़ी मालबरदार गाड़ियों को 80,000 और डिलीवरी वैन्स को 35,000 माहाना सब्सिडी दी जा रही है। इजलास को ब्रीफिंग। तवानाई की बचत के लिए खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों के फौरी इक़दामात। बाजारों और शादी हॉल्स के औकात कार मुकर्रर कर दिए। कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने होंगे। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदी से इस्तिस्ना। मगरिबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा में हल्की बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, कराची, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बरसात की पेशगोई। और पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। मुसलसल तीसरी फतह के बाद मुल्तान सुल्तान्स पहली पोजीशन पर आ गई।